ہم سب کو اپنے اپنے الیکٹریٹ، اپنے اپنے ووٹرز کی بہتری کے لیے، اپنے شہروں کی، اپنے گاؤں دیہات کی، اپنے صوبے کی اور ایونچولی پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس نیت کے ساتھ آ کر بیٹھے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اوور آرچنگ پرسپیکٹو ہے، آبجیکٹو ہے، یہ ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اچھا، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ علیم عادل شیخ نے ابھی یہ کہا ہے کہ جوکیو صاحب کی جو ہے پروسیکیوشن فائل ہے وہ آپ نے شاید کہیں اسے اس پر وزن ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں پڑھ پائی. کیا کہیں گے اس پر؟ میرا وزن ویسے اتنا ہے نہیں، پچھلے دنوں تھوڑا کم بھی ہوا ہے. حلیم عادل شیخ صاحب بے پر کی بات کرنے پر بلیو کرتے ہیں. میں بتانا چاہوں گا کہ میں پروسیکیوشن کا انچارج نہیں ہوں. پروسیکیوٹر جنرل ایک اسٹیچوٹری پوزیشن ہے، ایک قانونی پوزیشن ہے. ایک سینئر وکیل اس پوزیشن کے اوپر براجمان ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے، اپنی رائے دیتی ہے پولیس کو. اور یہ جو بار بار تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پروسیکیوشن نے فائل روکی ہوئی ہے، میں اس کی بھی نفی کرنا چاہوں گا، بیکاز میں نے چیک کیا ہے اس کو کراچی آنے کے بعد. پروسیکیوٹر جنرل صاحب غالباً مارچ کے پہلے ہفتے میں جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے ان کو خط ارسال کر چکے ہیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے یہ سکن موجود ہیں، ان سکن کو دور کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور غالباً ابھی تک انویسٹیگیشن نے اس کا جواب نہیں دیا، اور پروسیکیوٹر جنرل صاحب نے شاید ریمائنڈر بھی آئی جی صاحب کو اس حوالے سے بھیجا. تو جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پروسیکیوشن پہ یہ چیز کے پارٹ پر پینڈنگ ہے، یہ تاثر غلط ہے. پروسیکیوشن اپنا نوٹ لگا کے یہ انویسٹیگیشن کو بھیج چکی ہے، اور انویسٹیگیشن نے ابھی تک اس نوٹ کا جواب نہیں دیا. بٹ چونکہ حلیم عادل شیخ صاحب حقیقت پر مبنی بات کرنے پر بلیو نہیں کرتے، چونکہ اس وقت وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو اس طرح کی وہ بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دستاویزات تمام چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ وہ جو لیٹرز پروسیکیوشن نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں بحیثیت ترجمان، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. یہ کر کے میں آپ کے ساتھ جی یہ علی وزیر کے حوالے سے جو حکومت نے اقدام اٹھایا ہے، ان کو اسلام آباد منتقل کیا ہے، یہ بنیادی طور پر ان کا حق بھی تھا جو اسپیکر قومی اسمبلی نے شاید نہ دینے کی کوشش کی، اس کا کوئی پروٹیکشن آرڈر نہیں نکالا. تو یہ کس طرح سے کیا ہے؟ کیا صوبے کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اپنے طور پہ بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ اچھا، دوسرا سوشل میڈیا پہ بڑی پروپیگنڈا کی جا رہی ہے کہ کوئی انتظامی یونٹس کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے کلپس کو اتفاق کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے کیا؟ اچھا، میں آپ نے کہا علی وزیر صاحب اسلام آباد پہنچ چکے، میرے پاس اس کی کنفرمیشن نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ حکومت آئین و قانون کے پابند ہے. قانونی اعتبار سے سندھ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی قیدی کو آپ پیرول پر رہا کر سکتے ہیں اس کی کسی نجی کمٹمنٹ کے لیے، اور تمام بیرومیٹرز قانون کے اندر طے کیے گئے ہیں. تو سوال آپ کو سندھ حکومت سے نہیں پوچھنا چاہیے یہ کہ انہوں نے ایشو کیا نہیں کیا. یہ سوال ویسے اسپیکر قومی اسمبلی سے ضرور پوچھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کا ایک ممبر اسمبلی وہ زیر حراست ہے، ایک آئینی کارروائی قومی اسمبلی میں چل رہی ہے، اس آئینی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ اپنا جو فرض ہے، اسپیکر کا فرض ہے یہ کہ جن لوگوں نے اس آدمی کو منتخب کر کے ایوان میں بھیجا ہے اس کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنا حق اسمبلی کے اندر استعمال کر سکے. تو اسپیکر صاحب کا فرض ہے کہ ان کو پروڈکشن آرڈر ایشو کرنا چاہیے. کیوں ایشو نہیں کیا یہ اسپیکر صاحب سے آپ کو پوچھنا چاہیے. جو آپ نے انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات کی، میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا. اس طرح کا کوئی اگریمنٹ، کوئی انڈرسٹینڈنگ رائٹنگ، وربل، اورل پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، اور آئین پاکستان بڑے واضح انداز میں طریقہ کار وضع کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس آئینی تقاضوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی یا متحدہ قومی موومنٹ کی ہوئی ہے، میں اس کی نفی کرنا چاہوں گا، اس کی تردید کرنا چاہوں گا. اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ کر کے میں سر یہ قانون عمران کے تحت میرے خیال میں، اور تو مجھے کوئی تک نہیں سمجھ آتی. بیکاز دیکھیں
جب تک یہ چیز مبہم ہے کہ کتنے نمبرز کس کے پاس ہیں، تب تک تو چلے ان کا حق قانونی بھی حاصل ہے، اخلاقی بھی حاصل ہے. لیکن جب اپنی سیاسی جماعت کو آپ چھوڑ دیجئے، باقی پارلیمانی سیاسی جماعتیں آپ کے خلاف متحد ہو چکی ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، انہوں نے اپنے نمبرز کو آپ کو شو کر دیا ہے جو کہ غالباً 177 بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہتری یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں اور اپنی گھبراہٹ کو ختم کریں، کیونکہ قوم کی جو گھبراہٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جو پچھلے 3-4-5 دن میں کنفیوژن ہے، میں سمجھتا ہوں اس کنفیوژن کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے اور وزیر اعظم صاحب کو آئینی اخلاقی اعتبار سے اب گھر چلے جانا چاہیے. یہ کر کے آ رہا ہوں. آپ نے بالکل اس کی تردید کی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. جو دو معاہدے متحدہ اپوزیشن کے ایم پی ایس ہو گئے، ایک پی ایم ایل این نے کیا ہے اور ایک پیپلز پارٹی نے کیا ہے. پی ایم ایل این آپ کی اتحادی ہے، اس کے معاہدے کی جو کلاز نمبر 17 ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ملک میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ میں نے وہ معاہدہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. نون لیگ والے معاہدے میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ آئین کی نفی کی جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا. اس میں کیا لکھا گیا ہے کہ سندھ کا فیصلہ سندھ اسمبلی کی مشاورت کے بغیر ہوگا یا سندھ اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے اس کے بغیر ہوگا؟ تو ذرا ہمیں ہر چیز کو آئین و قانون کے پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. آئین دیکھ لیں، جہاں پہ آئینی طریقہ کار سے جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی جماعت اس سے اختلاف نہیں کر سکتی. لیکن کوشچن یہی ہے، کیا کوئی غیر آئینی چیز کی جا رہی ہے؟ اس طرح کا کوئی معاہدہ، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی. ہم سب بحیثیت شہری پابند ہیں آئین و قانون کو فالو کرنے کی. یہ پہلے کہا تھا. آپ نے سنا تھا کہ جمعرات تو وزیر ہوتی ہے، جمعرات وزیر مراد، لیکن جو شیخ رشید ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جمعرات اور ہفتے کی رات کچھ بڑا ہونے والا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس دن وزیر اعظم کی عدم کامیاب ہو وہ 1 لاکھ لوگ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے وزیر داخلہ؟ وزیر داخلہ کی شاید ذمہ داری اب داخلہ ہو گئی ہے. یہ مطلب یہ کوئی بات ہے؟ آپ کیا پارلیمان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا پارلیمانی ممبران کو آپ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام ہے وزیر داخلہ کا؟ وزیر داخلہ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ہم ایسی فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے کہ ہر شخص آئے اور اپنا حق استعمال کرے. یہ ڈرانے دھمکانے کے وقت ختم ہو گئے، اب ان کی گھبراہٹ کا وقت شروع ہوتا ہے. آخری کچھ دن رہ گئے جھنڈے اور ڈنڈے کے، جس کو ابھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب وقت ثابت کرے گا کہ کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں رائٹنگ آن دا وال ہے. جمعرات ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، اتوار سے آگے وہ کھینچ نہیں سکتے. ووٹنگ ہونی ہے اور جس دن ووٹنگ ہوئی تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ 177 بندے تو بیٹھے ہوئے. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ شخص جو کہ ایمانداری کی بات کرتا تھا، اخلاقیات کی بات کرتا تھا، کہیں وہ 177 بندوں کو اٹھا کے غائب نہ ہو جائے. کہیں عمران خان بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ان 177 لوگوں کو کرفیو میں بند کر دے، ورنہ تو اعلان سب کے سامنے ہو چکا ہے. جی پاکستان تحریک عمران کے اچھا اوکے. کیا سوری؟ اچھا میرے پاس چونکہ اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ خورشید شاہ صاحب قومی اسمبلی جب وہ حراست میں تھے، انڈر کسٹڈی تھے، انڈر ٹرائل پرزنر تھے، تو اسی سندھ حکومت نے سندھ ہاؤس کو سب جیل ڈکلیئر کیا، تو اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس ہوں گے. تو چونکہ اس زمانے میں عمران خان صاحب کی شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک نہیں تھی، شاید ان لوگوں نے اس حوالے سے بات نہیں کی. میں تو ایک بنیادی چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر معزز ممبر اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اجلاس ہو، جب اجلاس طلب کیا جائے تو اس کو اسمبلی میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ کون حکومت کا رکن ہے کون اپوزیشن کا. اس کی مثال ہے، ہم صوبہ سندھ کی اسمبلی میں تھے، جاوید حنیف صاحب کا تعلق ہماری سیاسی جماعت سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح شرجیل میمن کا پروڈکشن آرڈر اسمبلی کے لیے ایشو ہوتا تھا، اسی طریقے سے جاوید حنیف صاحب کا ایشو ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو
بار بار لوگ قوانین کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس چیز کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو ثابت یہ کرنا چاہیے کہ جو ممبر اسمبلی ہے اس کا یہ رائٹ ہے, اس کا پریولیج ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود ہو جب اتنا بڑا بنیادی فیصلہ اسمبلی کرنے جا رہی ہے. لاسٹ کوشچن. اچھا, اتنا حساس نوعیت کا خط ہے کہ ان کو 3.5-4 مہینے ویٹ کرنا پڑا, اس کے بعد اس کو لانا پڑا. یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں تھا, عمران کی حکومت کی سیکیورٹی ایشو تھی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ اتنا کوئی بڑی چیز ہوتی, میرے پیارے وطن پاکستان کے خلاف کوئی اتنی بڑی سازش ہوتی, تو ان لوگوں نے اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس تک کیوں اپنی جیب میں چھپا کے رکھا؟ یہ تو فوری طور پر وزیر اعظم کو ان کیمرہ سیشن بلا کے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, اپنے اتحادیوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا, اپنی کابینہ کو کانفیڈنس میں لے کے لینا چاہیے تھا. یعنی کہ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ ملک امپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے, ان کی حکومت امپورٹنٹ ہے. اس لیے بار بار میں مجبوراً یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک عمران ہے. لاسٹ کوشچن. یہ بتائیے گا کہ عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ملک کی مفادات ہوتا, لیکن ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز گل امریکی یونیورسٹی کے ملازم نکلے ہیں, سالانہ $1,24,000 تنخواہ مل رہے ہیں انہیں کے پیرول پر. کیا وزیر اعظم کی کابینہ میں ایسے لوگ وہ پاکستان کی مفادات کا کام کریں گے؟ یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا کہ بڑا میجر مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ کابینہ میں بیٹھنے والا ایک شخص بیرون ملک کسی یونیورسٹی سے یا یونیورسٹی کا تنخواہ دار ہے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر وفاقی حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے جو ان کا طریقہ کار اس ملک میں ہے, اس یونیورسٹی کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ کس شخص کو انہوں نے ملازمت میں رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ.